اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ آج الحمدللہ فرسٹ ٹائم لائیو پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں خصوصی مہمان گرامی میری مراد عزت مآب حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد رضوی صاحب، جو کہ میرے بڑے محبت والے استاد محترم ہیں، اور یہ جناب شخصیات نگینہ مسجد منڈی وار پٹن کے اندر خطیب ہیں، اور ان کا اگر آپ بیان سن لیں تو ان کے بیان میں بھی میٹھا ہے اور مٹھاس ہے اور محبت ہے، اخلاق ہے، اور چاہو تو بڑا بیان ہے اور سن تو بڑا بیان ہے۔ اور میری مراد صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا زبیر رضوی ہاشمی صاحب، جو کہ سید والا میں 12 چک بگی مسجد میں خطیب ہیں۔ تو اس ہستی کا جو یہ ہستی تعارف کروانے کے لیے یعنی کہ ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو ہستی کا نام میں نے لیا ہے، ان کے والد گرامی سے ہی الحمدللہ میں نے خطابت انداز سے مستفید ہوا۔ تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یعنی کہ میرے استاد محترم کے یہ صاحبزادے ہیں، اور الحمدللہ ان کا علم دیکھ لیں تو وہ جامعہ، ان کی شہرت دیکھ لیں وہ جامعہ، اور ان کی عزت دیکھ لیں وہ جامعہ، اور ان کا مقام دیکھ لیں وہ جامعہ، اور ان کا بیان سن لیں وہ شیریں اور شعلہ بیان ہے، اور ڈنکے کی چوٹ والا بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور تیسری شخصیات میری مراد بابا بشیر سرکار رحم اللہ کے صاحبزادے استاد محترم عزت مآب بابا جی محبوب عالم صاحب آف ننکانہ صاحب، اور الحمدللہ یہ جو صاحبزادوں کا نام لیا، ان کے والد گرامی کا جو مزار شریف ہے وہ ننکانہ جو فرسٹ ٹائم پارٹی آتا ہے اس کے سامنے ہی یہ مزار شریف ہے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور اگر ان کی علم کی عملیات کی علم کے طرف دیکھ لیں تو وہ جامعہ، ان کی بھی عزت دیکھ لیں وہ جامعہ، ان کی شہرت دیکھ لیں وہ جامعہ، ان کا اخلاق دیکھ لیں تو حقیقی معنی میں وہ جامعہ، اور ان کی تربیت دیکھ لیں وہ جامعہ، اور ان کا طریقہ دیکھ لیں وہ عاجزانہ میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق عاجزانہ طریقہ ہے۔ اور مہمان گرامی محمد آسم ماسٹر چودھری شبیر احمد کے صاحبزادے، جو کہ ماشاءاللہ
حفظ کی کلاس جو ہے وہ جاری و ساری ہے ان کی. ماشاءاللہ ان کا اخلاق بھی بہت اور پیار محبت والا ہے. اور میری مراد مہمان گرامی محمد عباس عرف کاشف مستری اور منڈی وارڈر اقصی کالونی، جو کہ ماشاءاللہ یہ میرے برادر مستریوں کا کام کرتے ہیں، مگر محفل و سما کے ساتھ چاہت رہتی ہے ان کی. آقا کی ولادت کے مطابق ولادت کے موقع پہ جو بھی محفل ہوتی ہے اس محفل میں اس کے ساتھ چاہت کے ساتھ شرکت بھی کرتے ہیں یہ، جیسا کہ ٹھیک اس پروگرام میں بھی یہ حاضر ہوئے. اور میری مراد محمد جبار احمد ولد مختار آف واربرٹن اقصی کالونی، کہ جو اس برادر کا جو کام ہے وہ پینٹ کا ہے. ویسے تو اور بھی ان کے پاس جو وہ بہت سے شعبات ہیں جو اس نے سیکھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی جو ہے الحمدللہ میرے جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ میرے حقیقی بھائی ہیں. تو بڑی محبت کے ساتھ خود انس رکھتے ہوئے آئے کہ میں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے. اور میری مراد جناب عزت مآب ماسٹر شبیر احمد، جو کہ جسلانی موڑ میں مڈل اسکول میں ٹیچر ہیں، غالباً ہائر افیسر بھی ہیں اس شعبات کے لحاظ سے. یہ بھی الحمدللہ جو میرا کیمرہ مین ہے چودھری خاور احمد صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں ماسٹر شریف صاحب کے، تو یہ ان کے والد گرامی ہیں. اور الحمدللہ اس شخصیات سے میں خود بھی ایک کلاس پڑھا ہوں، تو بڑا شرف ہے مجھے اس بات کا کہ میرے استادوں نے محبت و انس کے ساتھ میرے اس یوٹیوب چینل پروگرام میں تشریف لائے، اور میں ان کا مشہور ہوں اور تمام مہمان گرامی کا بھی مشہور ہوں. اور اسی طرح ٹھیک میاں آفت حسین موسیٰ برگر والے، جو کہ بانو بازار میں منڈی وارڈر کے اندر ان کی شاپ ہے، مگر میرے ساتھ یہ کافی عرصے سے جو رقیب ہیں، رقبت رکھتے ہیں. اور جیسا کہ واربٹن کے اندر مولانا نور محمد سرکار رحمہ اللہ کا مزار شریف ہے، تو ان کے فیض و فیوز سے بھی یہ خوب مستفیض ہوتے ہیں. اور اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میرے ساتھ آج کے دن تک بھی ان کی رقبت قائم ہے. اور یہ ہے وہ میری جناب محترم میاں عابد حسین موسیٰ برگر والے. اور اس کے علاوہ یہ میرے بھائی اس دربار کے حوالے میں بہت مالی طور پہ کارواں ہے اور رہتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو اور تمام دوسرے بھی مہمان گرامی کو ہر پریشانی سے جولا دور فرمائے. اور جیسا کہ میری مراد عزت مآب میرا حقیقی برادر حافظ محمد الیاس آف واربرٹن اقصی کالونی میں ان کی رہائش ہے، اور یہ بھی بڑی چاہت و محبت کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور رہی بات کیمرہ مین کی، تو یہ ان کا نام محمد خاور ہے، اور الحمدللہ درس نظامی کی کلاس میں یہ کارواں ہے، اور غالباً چوتھی فصل میں یہ
تعلیم میں زیر سایہ ہے، اور پارٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے میرے لیے محبت کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم بھی دیتا ہے، اور بڑی یہ محنت والا کام ہے، اور ان کا ذاتی چینل بھی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ اپنے ذاتی چینل کو ٹائم نہیں دیتا اتنا جتنا کہ اس چینل کو ٹائم دیتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ اپنے چینل کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے، تو کہا کہ جمال بھائی بات تو یہ ہے کہ میں چینل میں عام ویڈیوز بناتا ہوں، تو آپ تو کلپ بناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، اس کلپ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ آپ جو شمع مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس لیے ٹائم پروگرام کو دیتا ہی ہوں، تو اس نیت کے ساتھ دیتا ہوں کہ میری بھی حاضری جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگ جائے۔ تو میں ان کا بھی مشغول ہوں، اللہ رب العزت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے تو بیسک علم ان کا جو چینل ہے KC کے نام سے جو الاؤڈ ہے، اور میری التجا ہے کہ اس میرے کیمرہ مین کے چینل کو، بردر کو، جو آپ سبسکرائب بھی کریں اور ان کی ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس نیت کے ساتھ کیونکہ نیت میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ پہلی فصل میں جب اسٹوڈنٹ بندہ جو اپنا کاروبار درس نامے میں جاتا ہے تو وہ پہلے حدیث ہی آتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کی نیتوں کو دیکھا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کی سوچ کو پڑھا جائے گا، پڑھنے والا میرا خدا ہوگا، اور اسی طرح یہ اس نیت کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں کہ مجھے بھی ثواب ملے اور مجھے بھی اجر ملے، تو قیامت والے دن بخش کا نظریہ بن جائے۔ اور اب اس کی نیت کو جو آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، دیکھنے والا تو میرا خالق کائنات ہے، نہ کہ میں نے دیکھا ہے، مگر جو ظاہری عمل ہے الحمدللہ ان کا بہت اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی نظر بد سے بچائے، فاسقوں کے فسق سے بچائے، شیطان کی شر سے بچائے۔ عزیزان محترم، اسی طرح میرا برادر ہے محمد عباس مستری کے نام پہ چینل انشاءاللہ ان قریب اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو میری التجا حملانہ اس بات پہ ہے کہ وہ ایک مزدور آدمی نے اگر چینل بنایا تو اس ذریعے سے بنایا کہ کوئی آمدن کا ذریعہ بن جائے، تو آپ کی ایک فنگر بیل گھنٹی میں لگے تو ان کی ذریعہ آمدن کا بن جائے۔ دیکھیں نا کہ نہ تو وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، نہ تو وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے، صرف ایک فنگر کا محتاج ہے۔ اگر آپ ایک فنگر کے ساتھ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں گے، دوسروں کو بھی اس نظریے سے دعوت دیں گے تاکہ ان کی مالی امداد بھی ہو جائے اور اس چینل کو سپورٹ بھی ہو جائے، تو میری التجا ہے میرے برادر عباس مستری کے نام میں جو چینل اپلوڈ ہوگا تو ان کو بھی بہت زیادہ سبسکرائب کریں۔ لاسٹ میں اس لائیو پروگرام میں التجا کروں گا آپ لوگوں کے آگے کہ میرے چینل کو مزید جو ہے سپورٹ دیں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور میں ان دوستوں کا بہت بے حد مشکور ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ میرے چینل کو اس قابل کیا کہ جو ان کی بدولت آج ہم لائیو پروگرام میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی تمام کی پریشانیاں جملہ دور کرے۔ اور اب میں اس شخصیات کا نام لینے لگا ہوں جن کا
7 नामों में नाम नहीं लिया, वो शख्सियात तारफ की मोहताज तो नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह जब भी कोई दात इस्लामी के तहत कोई माली इमदाद आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कमरे में बैठकर खास लोगों को, सब लोगों को वो ताउन करते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ ताउन करते हैं और अपना हक अदा करते हैं। उनका नाम जनाब इज्जतमाब रहबर शरीयत पीर तरीकत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नसर इकबाल अतारी साहब ऑफ वारबटन जिला ननकाना साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इस शख्सियात को मिलना हो किसी भी तावन के लिए तो आप इनको मदीना मस्जिद नमाज के बाद मिल सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में कारवां रहते हैं और नमाज पढ़ते हैं। और खुदा की कसम ये शख्सियात जो है ऐसी शख्सियात है कि जो इनके करीब इसको नजर आते हैं तो वो उनके साथ तामर भी करते हैं और उनको टाइम भी देते हैं। अजीजा ने मोहतरम यकीन माने अगर किसी से नाराज होते हैं तो वो जाती बात पे नाराज नहीं होते हैं तो वो मरकज के हुज्जत में होते हैं कि अगर मरकज को कोई नुकसान मिल रहा हो तो वो उनको जो टैली करते हैं। तो जो मरकज का काम कर रहा हो तो जो मेरे इस बुजुर्ग को टाइम दे रहा हो तो उनके ऊपर ये बुजुर्ग शख्सियात राजी भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा देख ले तो चेहरा नूरानी, जीनत देख ले तो वो नूरानी, सूरत देख ले इस शख्सियात की वो नूरानी, दिल देख ले तो वो कल्ब मोहब्बत के साथ बड़ा ही बड़ा है, जामिया मोहब्बत के साथ बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शख्सियात को हर बद आफतों से बचाए और परेशानियों से बचाए और बद मदद जिन्नात से महफूज रखे, शैतान की शर से महफूज रखे और मौजूदा इनकी तमाम परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दूर फरमाए। और लास्ट में मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम उम्मत मुस्लिमा की जितने भी मेरी माएँ, जितनी भी मेरी बहनें, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे बुजुर्ग और मेरे खुद वालिद ग्रामी और मेरी वालदा मोहतरमा, जितने भी तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोग परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके करके अल्लाह की बारगाह में दिलो और उससे इल्तिजा है उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और तमाम गमों से नजात फरमाए, तमाम परेशानियों से नजात फरमाए, तमाम दुख से नजात फरमाए, तमाम हादसों से महफूज रखे और आने वाले हादसों से नजात फरमाए। और अब इसी सिलसिले को प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी शख्सियात को दावत देने वाला हूं कि वो जो कि इस बात को आप लोग भी वारवटन वाले जाते होंगे कि वो तारफ के मुहताज नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने वारवटन के अंदर मदीना मस्जिद में अमामत के हवाले से भी टाइम बहुत ज्यादा दिया, माहौल को टाइम दिया भी और दे भी रहे हैं। और अब जैसा कि हाजिर मकीम मस्जिद जामिया मस्जिद मुमताज और मंडी वारवटन नस्द जो है वो मदीना कॉलोनी के पास जो कारखाना है वहां इस शख्सियात की मस्जिद है। वो शख्सियात का नाम हजरत अल्लामा मौलाना कुराए सीरत, कुराए जीनत और कुराए तलावत, अल्लाह अकबर और कुराए आवाज जनाब
عزت مآب مجسم علی اطاری صاحب، میں ان کو اس پروگرام کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس لائیو پروگرام میں بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کریں اور اپنی آواز زینت سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جناب مولانا مجسم علی اطاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء اللہ. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. تو اب انشاءاللہ بلا تاخیر میں دعوت بیان دوں گا حضرت علامہ مولانا محمد جمال الدین عطاری پولیس لائن ننکانہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. مولانا محمد جمال الدین عطاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا سید الورا صاحب کعبہ قوسین او ادنی شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا محمد المجتبی الذی کان نبیا وبین التین والماء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک وصدق اللہ العظیم ورسولہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ
رفت کے ساتھ اور جوش و محبت کے ساتھ باوز بلند درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا یہ پروگرام جو لائیو یوٹیوب چینل بذریعہ آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس مقام میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے جو میرا مصطفیٰ کریم ہے۔ عزیزان محترم، لوگ وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اس ٹائم داتا علی حجویری سرکار رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اس ٹائم بابا فرید گنج شکر سرکار رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر غور فرمائیں کہ وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس ٹائم کرما والے شریف سرکار رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس ٹائم بابا جی شرک پر بزرگ رحم اللہ کی بارگاہ مزار شرف میں حاضری لگوا رہے ہوں گے۔ اور وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس ٹائم صابربیہ سرکار کی درگاہ میں بیٹھ کر حاضری سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس ٹائم بابا نولک ہزاری سرکار رحم اللہ کی مزار میں حاضری سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس ٹائم بابا شاہ سلیم سرکار رحم اللہ کے بارگاہ دربار اقدس میں حاضری کے سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر کہ وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس ٹائم بابا جی بشیر سرکار رحم اللہ کی درگاہ میں بیٹھ کر حاضری سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس ٹائم منڈی وارمنٹن کے اندر مولانا نور محمد سرکار رحم اللہ جن کا مزار قبرستان کے اندر ہے، وہ اس ٹائم حاضری سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر کہ وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے قبلہ کہ جو اس ٹائم خانہ کعبہ میں حاضری لگوا رہے ہوں گے۔ نقطۂ نظر قبلہ کہ وہ بھی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضہ حضور کے پاس بیٹھ کر درود و سلام کا ورد کر رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں اس لیے جو دلیل دینے لگ گیا۔ عزیزان محترم، کوئی وہ بھی بدبخت ہوں گے کہ جو ناچ گانوں میں بیٹھ کر حاضری کر رہے ہوں گے، لوگوں کے اندر مشغول ہوں گے۔ عزیزان محترم، کوئی گستاخی میں حاضری لگا رہے ہوں گے، مگر میں ان خوش نصیبوں کی بات کر چکا ہوں کہ جو اولیاء اللہ سے لے کر میرے آقا کے درگاہ پر حاضری لگوا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، بالا تخیری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس محفل سماع کا مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں آپ لوگوں کا مشہور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت سے نوازا، اس قابل نہیں تھا، مگر آپ لوگوں نے اس قابل مجھے سمجھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے
قرآن مجید فرقان حمید میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر مجھے حق بولنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک نقطہ جو ہے وہ محبت کے آغاز سے ذہن میں آ گیا کہ عام آدمی ہو قبلہ تو ان کو کوئی آواز دینا تو ان کے کان جو ہے وہ اونچی سائی دینے لگے، تو کہتا ہاں کیا ہے؟ تو قبلہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب خالق کائنات نے قرآن مجید بات تو ذکر مصطفیٰ کی ہے نا، تو رب خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نبی کے روضے پہ جا کر درود و سلام پڑھو، یہاں یہ نہیں کہا کہ تم ٹکٹ کرا کر پھر جاؤ پھر درود و سلام پڑھو، بلکہ یہاں نقطہ اشارہ یہ دے دیا کہ آپ جس مقام پہ بھی ہو، جو اب بھی کر رہے ہو، اگر مسجد میں ہو تو درود و سلام پڑھو، اگر گھر میں ہو تو درود و سلام پڑھو، اگر میری زمین دی پہ سیر کر رہے ہو تو درود و سلام پڑھو، اگر کوئی بھی کام کر رہے ہو درود و سلام پڑھو، اگر سفر کر رہے ہو درود و سلام پڑھو، اگر نماز سے فارغ ہو کر رہے ہو درود و سلام پڑھو، اگر کوئی بھی کام کر کے رہے ہو تو رب نے ارشاد فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ یعنی کہ یہاں لفظ ٹھہرایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ اب فلاں وقت نہ پڑھو۔ اب بات کی بلا میں سن 2014 میں خطابت کرتا تھا تو اس وقت یہ ایک نقطہ اٹھا، کہنے لگے کہ جب آپ اذان دیتے ہو تو درود و سلام کہاں لکھا ہے پڑھنا؟ تو میں نے کہا آؤ میں دکھاتا ہوں، یہ 5 نمبر چوکی کا واقعات ہے، نورانی مسجد مشتاق حاجی مشتاق جو ہے وہ اگر زندہ ہے تو ان سے جا کر پوچھ لینا کہ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں تم آؤ تو میں دکھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تو رب نے ارشاد فرما دیا کہ تم درود و سلام پڑھو، تو اب بات تو آگی نماز اذان سے پہلے، اوے ارے تیری عقل کو گھاس کھا گئی ہے کہ ہم اذان سے پہلے اگر درود و سلام پڑھتے ہیں تو خالق کے فرمان کے مطابق پڑھتے ہیں، جو خالق نے جمع کا نقطہ فرما دیا، اور وہاں تو دکھا کہ کہاں لکھا ہے کہ صبح درود و سلام پڑھنا ہے اور شام کو نہیں پڑھنا، دوپہر کو پڑھنا ہے رات کو نہیں پڑھنا۔ عزیزان محترم، یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کی شان ہے نا کہ میرے خالق نے کہہ دیا درود و سلام پڑھو۔ نہیں بھئی یہ تو دیکھو نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ثابت نہیں ہے۔ او میرے بھائی، اور میں نے کہا جس کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے وہ خود تو نہیں کہے گا درود و سلام پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، مدد تب کہ کوئی خیر ہستی کہے تو ان کے لیے خالق نے فرما دیا، تو پھر تجھے کس چیز کا اعتراض ہے کہ اگر ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں؟ اور بھائی درود و سلام ہم اگر پڑھتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ ٹھیک پڑھتے ہیں، کیونکہ درود و سلام کا حکم ہے، اور میرے اللہ رب العزت نے خود بھی درود و سلام پڑھا ہے، اور ملائکہ کو بھی حکم دیا ہے کہ تم درود و سلام پڑھو، ذرے ذرے کو بھی حکم دیا ہے کہ تم درود و سلام پڑھو۔ ثابت ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتا ہوں، پہلی بات یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، نور اور بشر کا رولا یہاں ختم ہو جاتا ہے جب بندہ یہ آیت پڑھ لے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر ذرا سوچ کہ جس کا ذکر خالق کرے، جس کی شہرت کا اعلان خالق فرمائے، جس کی عزت کا اعلان خالق فرمائے، جن کے مقام کا اعلان خالق فرمائے، اور
جن کی شہرت کا اعلان خالق فرمائے اور خالق حکم دے، تو پھر وہاں بتاؤ کہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے، پھر دین میں نیا کام کیسے ہو سکتا ہے، جب خالق کہہ رہا ہے کہ ہر ٹائم درود السلام کا مطلب کیا ہے؟ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ درود السلام کا حکم ہوا، درود کا حکم نہیں ہوا کہ بلا درود کا حکم صرف نہیں ہوا، کہ درود السلام اور درود السلام کے نقطے پہ اگر ہم جائیں تو یا کہتے ہیں حاضر کو، تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تو اس کا موقف یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم تیرے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں اکثر بیانات میں اس وقت بھی کہتا ہوتا تھا، اور میری پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو اس میں نے ہر بیانات میں کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم شان کے بارے صرف سوچیں تو وہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر رات ہوگی، پھر دن ہوگا، مگر میرے مصطفیٰ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کی شان میرے محبوب کی کسی عام شخصیات نے اعلان نہیں کیا، بلکہ اس خالق کائنات نے اعلان کیا جن کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے۔ عزیزان محترم، اس آقا کے اوپر قربان جاؤ، والضحیٰ کی زلفوں والوں کے اوپر قربان جاؤ، یاسین والقرآن الحکیم والے کے اوپر قربان جاؤ، اور واللہ کی زلفوں والے کے اوپر قربان جاؤ، والضحیٰ کے چہرے والے پر قربان جاؤ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام میں موجود تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑی زور سے بھوک لگی تھی، یعنی بہت زیادہ شدت سے بھوک لگی، میں نے کتابوں میں پڑھا، تو ان کو اور کوئی در نظر نہ آیا، میرے مصطفیٰ کریم کا در نظر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب نقطہ نوٹ فرمائیں کہ اس وقت بھی جو غلام تھے، اگر بھوک کی شدت ہوتی تھی تو وہ مصطفیٰ کریم کے در پہ جاتے تھے، تو بھوک کی شدت ہوئی تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل گئے۔ جب گئے، دودھ کا ایک پیالہ پڑا تھا، نہ 2 نہ 3 نہ 4 نہ 5۔ آج گھر میں مہمان آ جائے تو 1 کلو دودھ لائے تو 2 مہمان اور آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے کپ، جو چائے کے کپ کیسے پورے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں گئے تو صرف 1 پیالہ پڑا، اس میں دودھ تھا، تو کچھ وقت کے بعد، یعنی کچھ سیکنڈ منٹ کے بعد، ایسا کہہ لیں کہ صحابہ کرام کا جمع کثیر آ گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کرو کہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور یہ جو قافلہ آیا ہے ان قافلے والوں کو دودھ پلا دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب محبوب نے حکم فرما دیا تو میں غلام تھا، میں نے پوری کرنی تھی بات، تو جب وہ تقسیم کرنے لگے دودھ تو پھر حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ دودھ سب کو پہلا دیا،
سب کو پہلا دیا. 4 نہیں تھے، 5 نہیں تھے، 6 نہیں تھے، 7 نہیں تھے، 70 صحابہ کرام تھے. اور دودھ کا ایک پیالہ تو 70 صحابہ کرام. اللہ اکبر. ان سب نے دودھ جو ہے وہ نوش کیا. نوش کرنے کے بعد عزیزان محترم اس پیالے میں دودھ ویسے ہی ویسا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تم دودھ پی لو، یہ دودھ تم پی لو. تو صحیح ابو ہریرہ نے جب دودھ نوش کرنا شروع کیا تو پیالہ اپنے ہونٹوں سے پیچھے ہٹایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیالے کو پکڑ کر پھر ابو ہریرہ کے منہ پہ لگا دیا. پھر جب نوش کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پیالہ ہٹا دیا. پھر میرے آقا نے پیالے کو خود پکڑا، پکڑ کر پھر منہ پہ لگا دیا، پھر نوش کیا تو پھر میرے آقا نے تو تیسری بار ایسا کیا. اللہ اکبر. قربان جو اب میں نقطہ یہاں پر عرض کروں گا بعد میں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پی لیا. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی رستہ نہیں ہے جو کہ میں دوبارہ دودھ نوش کروں. یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے. تو اب میں یہ بات یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم. معلوم ہوا کہ میرے مصطفیٰ وہ ہے کہ جو سوچ کے پڑھ لیتے ہیں. کیونکہ ابو ہریرہ کو نوٹ فرمائے جناب کی توجہ کا محتاج ہوں، جناب کی مدد کا محتاج ہوں. بات محبت والی ہو لگی ہے اور سمجھداری والی ہونے لگی ہے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی. کہاں سوچا اور سوچ کر پہلے آقا کی بارگاہ میں گئے. ارے بھائی میرے آقا نے پھر سوچ پڑھ لی ہے نا. ڈنکے کی چوٹ پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں اگر میرا حوالہ دیا ہوا غلط ہوا تلوار آپ کی ہوگی گردن میری ہوگی. یہ بخاری شریف میں حدیث ہوا کا موجود ہے. اور صفحہ نمبر 956 اور عزیزان محترم دوسری بات اب یہ میں نقطہ پیش نظر کرنا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام نے دودھ پیا تو پھر دودھ بھی کم نہیں ہوا. تو جب موت آتی ہے تو کس کے حکم سے آتی ہے؟ خالق کائنات کے حکم سے. زندگی ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، شہرت ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، شمع ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، عزت ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، موت ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، اور شہرت ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، تربیت ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، رفت ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے. اور اگر دنیا میں امیری اور دولت اور غربت ملتی ہے خالق کائنات کے حکم سے، تو پھر اسی طرح معلوم ہوا کہ خالق کائنات کا حکم نہیں تھا کہ مدعو کاموں کو تو مصطفیٰ کے درجے پر آتی ہے. کیوں جناب کیسا تھا کیوں جناب کیسا تھا جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جن سے 70 صاحبوں
اب بات ہو رہی تھی شان مصطفیٰ، اور ارے بھائی عقل کے دوڑوں کو کم دوڑایا کر، عشق میں وقت زیادہ گزارا کر کیونکہ وقت کم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کر لے جو کرنا ہے، لاش تمہاری منزل ہماری منزل قبر ہے، کیونکہ یہ قبر کا منظر گوشت کو بھی ملا، کیونکہ یہ قبر کا منظر داتا علی حجویری کو بھی ملا، کیونکہ یہ قبر کا منظر اولیاء کرام تمام کو ملا ہے۔ تو وہ رب کے دوست ہم نہیں کہہ رہے، خالق کی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ارشاد قرآن، اللہ تعالیٰ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ عزیزان محترم، اس قبر کا ذائقہ، موت کا ذائقہ غوث کتب ابدال نے بھی جو لیا ہے، عزیزان محترم، یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس قبر میں موت کا ذائقہ لیا ہے، اندھیری قبر دیکھی ہے۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار، باقی تمام صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، کر لے جو کرنا ہے، آخر کار 2.5 گز کی قبر ہے۔ اس لیے عقل کے دوڑے جو ہے دڑانے بند کر، تو ذکر مصطفیٰ میں اور شان مصطفیٰ میں پھر جا کر زندگی بنے گی۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی قرآن مجید سے تلاوت کی تو میں غور کر رہا تھا، اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو میرے قریب بندے ہیں، میرے جو قرب میں آ جاتے ہیں، ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، میں اللہ خوف ختم کرتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ کس چیز کا خوف ختم کرتا ہے؟ تو رب خالق کائنات شاہ فرماتا ہے کہ ان میرے دوستوں کو دوزخ کا خوف نہیں ہوگا۔ دوستوں کو مقام دیا مگر موت پھر بھی دی، قبر کا ذائقہ پھر بھی دیا، وہ اس لیے کہ خالق کائنات کو محبوب کے ساتھ بہت ہی پیار ہے، اس لیے موت رکھی کہ تاکہ موت کے خوف سے ہی کہ ہم ذکر مصطفیٰ کریں اور محبت مصطفیٰ کریں، ہم ہر پل زندگی جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ سے اور محبت مصطفیٰ سے گزاریں۔ میں ان لوگوں کو بھی اس بات کی چنوتی دیتا ہوں، اگر صورت مصطفیٰ کے مطابق بنائی ہے تو اپنے اندر کی صورت اور سیرت کو بھی عشق مصطفیٰ سے مستفیض فرما، اس کے مطابق اپنا طریقہ استعمال کر، کیونکہ کر لے جو کرنا ہے، اگر میرا محبوب سوچ ہریرا کی پڑھ سکتا ہے تو خالق کائنات تیرا بھی باطن پڑھ رہا ہے، تیرا بھی ذہن پڑھ رہا ہے، کیونکہ غرور تکبر یہ خالق کو پسند نہیں ہے، اس لیے پسند نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کروں گا کہ خالق کائنات نے دیکھا کہ میرے محبوب کے اندر عاجز بھری ہوئی ہے، امت کے لیے سخاوت بڑی ہوئی ہے، امت کے لیے رحیمی بڑی ہوئی ہے، امت کے لیے درد جو ہے وہ بھرا ہوا ہے،
اس لیے خالق کائنات نے کہہ دیا کہ غرور و تکبر مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میرا محبوب جو ہے وہ ایسا محبوب ہے، وہ تو محبت کرتا ہے، وہ تو عاجز والا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے چودھری خاور صاحب لاسٹ واقعہ بیان کروں گا، ایک واقعہ یاد آ گیا، محبت کی بات ہو رہی تھی کہ بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا قول مبارک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے نا، اب ولادت کا واقعہ بتانے لگا، تو دلیل کون دے رہا ہے؟ علی مرتضیٰ۔ تو علی مرتضیٰ کون ہے؟ میرے آقا کے گھر کے جوائی، ان کی لگتے جگر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جن کے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، تو بے خالق کائنات نے ان ماؤں کو بیٹے عطا فرما دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ بت گر گئے۔ تو عشق والے کیا کہتے ہیں کہ بت گرے نہیں تھے، بت سجدے میں گر گئے تھے، کیونکہ وہ محبوب آ گیا جس نے جہالت ختم کر دی، جو لوگ ہمیں خدا مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر پاک علی مرتضیٰ نے آگے بھی فرمایا کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا نا، تو مکے کے اندر خوشبوئیں پھیل گئی، وادیوں میں خوشبوئیں پھیل گئی، خوشیوں کی لہر آ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس رات چاند جو ہے وہ زیادہ چمک والا ہوا، چاندنی زیادہ میرے خالق نے پیدا کر دی۔ ارے بھائی، تو پیدا ہو تو 4 تیرے رشتے دار تیری خوشی منائے، تو 5 تیری بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر مقابلہ کرے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے نور بشر کا۔ اب بھائی، جن کی شان یہ ہو کہ مصطفیٰ کریم کا نزول ہو، نبوت تو 40 سال بعد ملی۔ عزیزان محترم، تو پھر نزول ہوا تو بت گر گئے، نزول ہوا خوشبوئیں پھیل گئی، اور میرے محبوب کا نزول ہوا جن کی گودیں ہاری نہیں تھی، ان کی گودیں ہاری کر کے بچے پیدا فرما دیے میرے خالق نے اس مصطفیٰ کے صدقے۔ جب میرے محبوب کا نزول ہوا تو پاک علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پودے جو مرجائے ہوئے تھے وہ لہر اٹھے، پودے جو مرجائے ہوئے وہ لہر اٹھے۔ پھر پاک علی مرتضیٰ اور فرماتے ہیں آگے اس روایت میں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت ہوئی ہے نا، نزول ہوا نا، نزول ہوتے ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے نہیں، 6 گھنٹے نہیں، انتظار نہیں کرایا، خالق کائنات نے وہ قانون فطرت ہی بدل دیا۔ اگر جہالت تھی تو محبوب کے صدقے جہالت ختم کر، بے رخی تھی تو محبوب کے صدقے بے رخی ختم کر دی، بے ادبی تھی ادب عطا فرما دیا، تاکہ میرا محبوب ان لوگوں کو تبلیغ کرے تو ان پر اثر ہو۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ ارے میلاد کراتا ہے تو بغض تیرے دل میں ہوتا ہے۔ ارے میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، خطاب کروں ذکر مصطفیٰ کا، خطاب کروں شان مصطفیٰ کا، خطاب کروں شمع مصطفیٰ کا، خطاب کروں رحیمی مصطفیٰ کا، خطاب کروں اس بدوہا کے چہرے والے کا، خطاب کروں یاسین کی صورت والے چہرے کا، اور خطاب کروں واللہ کی زلفوں والوں کا۔ پھر ہمارے باطن میں جو بغض ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ بغض ختم کر، یہ بھی میلاد ہے۔ نرمی پیدا کر، یہ بھی میلاد ہے۔ تکبر ختم کر اور عاجز پیدا کر، یہ بھی میلاد ہے۔
अजीजा ने मोहतरम, क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूँ इस बात पे, खालिक़े कायनात ने पौधों से मिलाद मना दिया, खालिक़े कायनात ने चाँद से अपने महबूब का मिलाद मना दिया, खालिक़े कायनात ने सूरज से अपने महबूब का मिलाद बना दिया, खालिक़े कायनात ने अपने महबूब का मिलाद सितारों से मिला दिया, मनवा दिया, अपने महबूब का जो मिलाद मुलाइका से मनवा दिया, अपने महबूब का मिलाद जो है फरिश्तों से करवा दिया, अपने महबूब का जो मिलाद है 1,24,000 अंबिया कराम से मिलाद मनवा दिया और अदब का तकाजा शुरू करा दिया। रब्बे खालिक़े कायनात ने अपने महबूब का मिलाद पत्थरों से करवा दिया, रब्बे खालिक़े कायनात ने अपने महबूब का मिलाद सितारों अर्श और फलक से करवा दिया, रब्बे खालिक़े कायनात ने अपने महबूब का मिलाद ज़मीन से करवा दिया, रब्बे खालिक़े कायनात ने अपने महबूब का मिलाद बुतों से करवा दिया, रब्बे खालिक़े कायनात ने अपने महबूब का जो मिलाद है ज़मीन से लेकर अर्श तक और ज़मीन की तह से लेकर फलक तक मिलाद करवा दिया। हाँ हाँ, ये कुरान में दलील है, डंके की चोट से कह रहा हूं, ये कुरान में दलील है। मिलाद करा मानव मोहम्मद मुस्तफा और अदब पैदा कर, फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा। अजीजा ने मोहतरम, उस महबूब की बात करें, खुदा की कसम, जब ये खिताबत का आगाज होता है नुक्ता कुछ और होता है, फिर नुक्ता इसके मुस्तफा अदब मुस्तफा में चले जाता और तकलीफ होती है उन लोगों से भी, इस बात से तकलीफ होती है कि मेरा भाई, मुसलमान भाई जहन्नम के रास्ते पे आगाज कर रहा है, क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी और सर पे अमामा लिबास जो है वो बहुत अच्छा पहना, मगर तकब्बर और गरूर और बुग़्ज़ हम खत्म नहीं करते। अरे भाई तू ग़ीबत की वो रवायत भूल गया, अरे भाई तू ज़िक्र मुस्तफा का तरीका भूल गया, बयान करता है मगर बातिन में अपना जो है मन इश्क़ मुस्तफा से भर और लोगों की मदद करो, लोगों के साथ मुखलिस रहो, लोगों के साथ मुखलिस रहो। अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि भाई ये घरों में बैठकर कमरों में बैठकर यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, बयान कर लेते हैं। मैं कहता हूं आओ वो शख्स मैदान में आए, एक तरफ वो मैदान में बैठ गए, एक तरफ मैं भी बैठता हूं, मगर जीतेगा वही जो जिक्र मुस्तफा भी कर रहा होगा और मन से अदब भी अपने महबूब का कर रहा होगा। ये बात नहीं है, ये कहा जाता है अक्सर आइमा इकराम कहते हैं कि जी हम किताबों को देखेंगे यूट्यूब को नहीं देखेंगे। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल उन लोगों ने खुद अपना बनाया था, टिकटॉक चैनल बनाया होता है। तो फिर बात करते हैं, मैं यही तो कहना चाहता हूं, जो बात तेरे अंदर अमल में है वो अवाम को पैगाम दे, अगर तेरे अंदर जो अमल नहीं है वो अवाम को पैगाम ना दे। मैं खुला चैलेंज करता हूं, मेरा तरीका देखना हो तो खुफिया तौर पे भी आप किसी जिले से भी आज जो सुन रहे हैं तो देखें कि मेरे साथ कोई कुछ भी कर जाए तो मैं फिर भी उनको बुला लेता हूं और अपने पास बैठा लेता हूं, क्योंकि ये मेरे महबूब का तरीका है, ये मेरे महबूब का तरीका है, ये भी मिलाद है। बताना चाहिए चाहता था कि मिलाद मना मगर तरीका भी मुस्तफा का इस्तेमाल कर, मिलाद बना तरीका सैयदना उमर फारूक का इस्तेमाल कर, मिलाद बना तरीका सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इस्तेमाल कर, मिलाद बना तरीका उस्मान गनी का इस्तेमाल कर, मिलाद बना और तरीका हैदर इकराम का इस्तेमाल कर, मिलाद बना तरीका हजरत जाबिर का इस्तेमाल कर, और मिलाद बना और तरीका वैस करनी का इस्तेमाल कर, मिलाद बना तरीका दातारी हजेरी का इस्तेमाल कर, मिलाद बना तरीका गोफे आदम का इस्तेमाल कर, मिलाद बना तरीका बाबा बशीर सरकार रहमतुल्लाह का इस्तेमाल कर, ओए मिलाद बना मौलाना नूर मोहम्मद सरकार का तरीका इस्तेमाल कर, बाबा दातारी हजेरी का इस्तेमाल कर, बाबा फरीद गाशर सरकार रहमतुल्लाह का तरीका इस्तेमाल कर, बाबा शाह सलीम सरकार रहमतुल्लाह का तरीका इस्तेमाल कर, और बाबा जिकरमा वाली शरीफ सरकार रहमतुल्लाह का तरीका इस्तेमाल कर, और मेरे मुर्शिद अत्तार जैसा ही तरीका इस्तेमाल कर। बात यही खत्म।
میرا جو ادب کا کرینہ، دل کا کرینہ، شمع کا کرینہ، اجالا کا کرینہ، امیدوں کا کرینہ، میری مراد میرا پیر مرشد، ان کے طریقے کو دیکھنا، تیری زندگی بدل جائے گی۔ یہ ہے میلاد۔ حکم تو یہ ہے کہ آپ 40 گھر ہیں وادی میں، تو اگر آپ کو اللہ رب العزت نے فضیلٹی دی ہے تو تم گشت کر کے اس حقدار تک حق بچاؤ۔ یہ میرے مرشد اطہار کا بھی یہی حکم ہے، میرے مرشد اطہار کا بھی یہی حکم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب صدارت ملی تو وہ رونے لگ گئے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ مرکی ٹائپ رونے لگ گئے، یعنی کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ کسی نے پوچھا کہ یا سیدنا عمر فاروق، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے صدارت مل گئی، تو آپ رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا میری حکومت میں، میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا تو میں قیامت والے دن کس طرح جواب دوں گا؟ ارے بھائی، تکبر کرنے والوں، بیان کرتے ہو تکبر ختم کرو، بیان کرتے ہو تو غرور ختم کرو، بیان کرتے ہو تو اندر سے بغض نکال کر پھینک دو، پھر عشق مصطفیٰ کا بیان کرنا۔ پھر تم کو رات کو مصطفیٰ کریم نہ ملے تو مجھے نیچے تھا اٹھا دینا، کھلا چیلنج ہے۔ صورت کو بدلتا ہے سیرت کو بھی بدل، صورت کو بدلتا ہے زینت کو بھی بدل، صورت کو بدلتا ہے تو باطن کو بھی بدل اور دوسروں کو بھی بدلا۔ اگر نہیں بدلنا آتا تو آجا میرے مرکز مرشد اطہار میں، پھر دیکھ تیری زندگی کیسے بدلتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ اللہ کیے جانے سے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں 4-5 نقطے پنجتن کی نیت کے ساتھ بتاؤں گا۔ نقطہ نمبر 1، آپ نوٹ کرو کون حقدار ہے، اس کو حق، اس کا حق اس تک پہنچاؤ۔ نمبر 2، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ نمبر 3، کسی کا حق تلفی نہ کرو۔ نمبر 4، تکبر اور غرور نہ کرو۔ نمبر 5، پھر اپنے باطن کو ٹھیک کرو۔ وہ خواہ خطیب ہے یا وہ خواہ پولیس مین ہے، خواہ وہ پولیس مین آفیسر ہے، خواہ وہ وزیر اعظم ہے، خواہ وہ ایم پی ایم ایل اے ہے، خواہ وہ چیئرمین ہے، میری اس بیان میں دلیل دیکھ کر الٹ طرف عقل حاکم دوڑانے سے پہلے سوچنا کہ میں کس کا پیغام دے رہا ہوں۔ تکبر تو ابلیس نے کیا تھا، بس تکبار مکان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت پڑھیں، آگے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے۔ پھر کیا ہم ابلیس کے بھائی ہیں؟ نہیں یار، ہمارے لیے تو کچھ بہت سے انعامات رب خالق کائنات نے، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے۔ اس لیے اگر نہ سمجھ آئے تو آج محبت کے مرکز میں، جس جگہ میں تمہیں شمع محبت ہی ملے گی، وہ ہے مرکز اطہار، وہ ہے مرکز کراچی میں، وہ ہے مرکز لاہور میں، وہ ہے مرکز بار بٹر کے اندر، وہ ہے مرکز ننکانہ صاحب میں، وہ ہے مرکز اسلام آباد میں۔ ہر جگہ جگہ پہ مرکز اور ہر کونے کونے پہ دعوت اسلامی کے دیوانے چھائے ہوئے ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، فرق یہ ہے کہ وہ جدول میں رہتے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ میں وہاں اپنے طریقے سے اپنے بھی کو راضی کرتا ہوں۔ اپنا طریقہ ہوتا ہے نا، ان کا بھی طریقہ دیکھ لیں، وہ بھی ٹھیک، جو میں طریقے سے کرتا ہوں اللہ کرے وہ ٹھیک ہو۔ اس لیے رب خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فارفان اللہ کا ذکر، تاکہ کوئی محبوب، میرے محبوب کی امت میں سے کچھ عقل کے دو گھوڑے جو الٹ نہ جائیں۔ اور لاسٹ میں التجا کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کر مر جانا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو ان کی شادی کرواؤ یار، ان کے ساتھ مالی امداد کرو یار،
खुदा रहा उनके साथ माली इमदाद करो। अगर कोई किसी का बच्चा भूखा सो जाए तो आपका घर साफ हो, तो आपका बच्चा खाना खाकर सोया हो, और रब्बे खालिके कायनात राजी नहीं होगा यार, नहीं राजी होगा। आज महंगाई के दौर में देखा जाए, पेशे नजर लिया जाए, तो कई बच्चियों की शादी के लिए जहेज बनाने की दूर की बात, आज तो बिल भी अदा नहीं किया जाता। इतनी महंगाई। तो कोशिश करें कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने मालदार किया, वो लोग जो है वो गश्त करके, जो ना गश्त करके, जो फिर कर घूम कर, खुद घूम कर, क्योंकि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खुद घूमे, मेरे आका खुद घूमे यार। फिर तुम किस बात का कहता है कि एक जगह पे बैठकर तकसीम कर दो, तकसीम कर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तरीके के मुताबिक, तकसीम कर सैयदना सदीक अकबर के मुताबिक, तकसीम और तरीका इस्तेमाल कर सैयदना उस्मान गनी के तरीके के मुताबिक, तकसीम कर सैयदना हैदर करार के मुताबिक, तकसीम कर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के मुताबिक, तकसीम कर औलिया किराम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर, और माल दिया हुआ तकसीम कर, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमारे ऊपर राज़ी हो जाएगा। बड़े दुख है, बड़े गम है। तो जो आपके इख्तियार में है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, वो अपने उस इख्तियार दिए से उन लोगों की मदद फरमाए। ये भी एक मिलाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो कुछ सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक ता फरमाए, और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक ता फरमाए, और इस बयान को सुनकर हुज्जत बनाने की बजाय अमल करने की तौफीक ता फरमाए। वामा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। और लास्ट में ये अर्ज करूंगा, ये सब कुछ सीखे सिखाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए जो है हर जिला में, हर इलाका में बात नमाज मगरिब इशा तक इज्तिमा हर जुमेरात होता है। तो खुदारा कोशिश फरमा के, जरूर कोशिश फरमा के 5 इज्तिमा अटेंड करके देखना, मजा ना आए तो मुझे आदत पकड़ लेना। अगर तुम अमल करने पे मजबूर ना आ जाओ तो फिर मुझे पकड़ लेना, इज्तिमा में जाए। और सुन तो बड़ा बयान होता है, वहां यही कुछ सिखा सिखाया जाता है। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने मुर्शिद अतार की बदौलत। हाँ, ऐसी शख्सियात है जिनका मैं नाम अक्सर लेता हूं, उनका नाम है हजरत अल्लामा मौलाना खैर मोहम्मद रिजवी हाशमी साहब। पढ़ाया उन्होंने, सीखा सिखाया मेरे अतार ने। तो इसलिए आप अपने बच्चों को, आप खुद भी जाए, अपने घर वालों को इस्लामी बहनों के इज्तिमा में भेजें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी इंकलाब जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा इंशाअल्लाह। और खौफ खुदा में दिल जरूर बदलेगा इंशाअल्लाह। और एक इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को जरूर तावन फरमाए, जरूर तावन फरमाए। मैं आपके तावन का मुस्तहिक हूं। और जिन लोगों ने तावन किया, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किए, उसमें से एक अब्दुल हमीद साहब है, जो निशाद मिल्स में एक कैंटीन में स्टाफ है। उसने माशाल्लाह कमो बेश, उस अब्दुल हमीद साहब ने, उस बच्चे ने कमो बेश कोई 70 जो है सब्सक्राइब जो है 2 दिन में करवाई। मैंने उससे पूछा कि हमीद, क्या तुम किस खौफ से ये कर रहे हो, कोई मुझसे कोई खौफ, कोई मामला? उन्होंने कहा नहीं, ना तो मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जमाल भाई, आपका जो भी बयान होता है, बयान के बाद जो लास्ट में आप कहते हो ना, तो खुदा रहा किसी मुस्तकिल के साथ तावन करो, तो ऐसे करो, ऐसा तरीका इस्तेमाल करो, तो सुकून मिल जाता है। और फिर उम्मीदें गिरना जाग जाती है
کہ نہیں بھائی ایسے لوگ سبھی نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو سر پہ پگڑی رکھ کر چہرے پہ داڑھی سجا کر ان کا باطن کچھ لوگوں کا ٹھیک ہے۔ پھر میں اس لیے جمال بھیا کے چینل کو جو ہے دوستوں سے خبرات کروا رہا ہوں، مزید کرواؤں گا بھی تاکہ میرا بھی اس میں حصہ آئے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور اس اچھے عمل میں، نیک عمل میں حصہ لیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور میں ان دوستوں کا مشکور ہوں، اور خاص طور پر کیمرہ مین جو ہے میرا، جو چودھری خاور احمد صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہے، چوتھی فصل غالباً جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے ان کی، اور آگے بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ 5ویں فصل پہ بھی جائے، 6ٹھی فصل پہ بھی جائے، 7ویں بھی جائے، 8ویں بھی جائے، تو یہ کمپلیٹ درس نظامی کر جائے تاکہ یہ بھی مصطفیٰ کا جو پیغام ہے آگے لوگوں تک تقسیم کرے۔ تو میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ یہ فی سبیل اللہ ٹائم دے رہے ہیں۔ اور میں اس کے علاوہ اپنا جو مولانا مجسم علی اطاری صاحب، ان کا مشہور ہوں، ان کا تو اس لیے زیادہ مشہور ہوں کہ ان کو کچھ لوگ جو ہیں یہ بھی روکتے ہیں کہ آپ اس کو نہ ملے تو پھر بھی اس کے باوجود یہ بیچارہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ جو اس روایت کو بھول گئے، بس آپ کہیں گے کہ بھی بیان چھوڑ نہیں رہے، اس روایت کو بھول گئے۔ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 برائیاں ہو تو ایک اچھائی دے کر اس کو اچھا کہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا 70 برائیاں دیکھ کر ایک اچھائی دے کر اچھا کیوں کہنا شروع کر دیے؟ کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا تاکہ وہ 70 برائیاں بھی چھوڑ جائے۔ اگر تم ایک اچھائی دے کر ان کی 70 برائیاں بیان کرو گے تو وہ ایک اچھائی چھوڑ دے گا اور 80 برائی بڑھ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، خدا ہراسمنٹ نہ کیا کرو۔ اگر کوئی چند اچھے کام ہے تو ان کو ملو، ان کو ٹیلی کرو، اس کو بٹھاؤ، ان کا غم سنو، ان کا دور کرو، کیونکہ میرے یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ میدان میں مجھے ثابت کر، اگر میرے مصطفیٰ کریم کو چل کر نہیں گئے میں کرتا ہوں ثابت۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم نے کافروں کو جو ہے معاف نہیں کیا میں ثابت کرتا ہوں۔ تو پھر بھائی دیکھا جائے کلمہ تو سب نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو وہ مسلمان نہیں ہے، یہ دلیل تو نہیں ہے نا۔ اگر دلیل ہے تو کوئی پیش کر۔ اس لیے بدلیں یار اپنے آپ کو، وقت بہت کم رہ گیا، بدلیں خدا رہا۔ میں تمام بھائی اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، کسی کو حجت ایک کو نہیں کر رہا، میں اصلاحی بیان کر رہا ہوں کہ خدا رہا اپنے من کو بدلو، اپنے تن کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، مگر اس طریقے میں بدلو جس کا میرے مصطفیٰ کا جو طریقہ تھا۔ بس محبوب کا میرے رب خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرمایا، غامت جو کس بارے میں محفوظ ہے ترجمہ کر دو ایمان، کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ تو محبوب کی اطاعت کرو نا یار، وہاں اطاعت کا حکم ہوا ہے، معلوم ہوا کہ ہر اطاعت کرو، ہر لمحہ میں اطاعت کرو، ہر کام میں اطاعت کرو، ہر سوچ میں اطاعت۔ تو میں ان کا مشہور ہوں، بات یہ ہو رہی تھی میں ان کا پھر مشہور ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی جملہ پریشانی دور فرمائے، اور میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو مثلا کہ ان کی 70 اچھائیاں دے کر ایک برائی، 70 اچھائیاں بھی ہوں تو ایک برائی دے کر ان کو برا کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان کو بھی اب خوف خدا فرمائے، اور ان کی وہ جو معاملات ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر سیٹنگ کرے، اور کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ رب خالق کائنات کے قریب ہو جن کو تم برا کہہ رہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک 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 لا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لاسٹ میں یہ عرض کروں گا
میں نے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ میرے مرشد اطہار کا بھی نعرہ ہے، یہ گناہگار غلام کا بھی یہ نعرہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔